اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الحدیث کتاب اللہ وافضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلام یہ کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا بدترین کام زمانے کے اندر نئے پیدا ہو جانے والے کام ہیں، اور وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور ہر نئی پیدا ہو جانے والی چیز یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہ چیز آگ میں جانے والی ہے۔ جیسا کہ یہ محترم مہینہ محرم الحرام کا یہ اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام دنیا کے اندر اپنے انبیاء کو فتوحات نصیب فرمائیں اور دنیا کے اندر رہنما ہونے والے ایسے کام جو دنیا کے لیے باعث تکلیف تھے، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے انبیاء کو اور ان کے مصاحبین کو ان لوگوں پر ان تکالیف پر غالب فرمایا۔ اسی طرح یہ محرم الحرام کا مہینہ چونکہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، چونکہ یہ خوشخبریوں کا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ ہمارے درمیان رہنے والے ان چند لوگ وہ مخصوص طبقہ جو اس مہینے کے اندر رہنما ہونے والی فتوحات اور اسلام کی زندہ دلی کی وجہ سے ناخوش تھے، انہوں نے اس مہینے کو غموں کا مہینہ بنا دیا اور اس کی اتنی تشہیر کری کہ دیندار ذہن رکھنے والا طبقہ بھی ان کی اس تشہیر سے مرغوب ہو کر ان کے طبقے میں شامل ہو گئے، اور آج اس تشہیر کے صلے میں اس مہینے کے اندر نئی بدعات نے جنم لے لی، اور ایسی بدعات جن کا دین اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں، دین اسلام نے جن کی واضح طور پر ممانعت فرمائی، لیکن چونکہ بدعت ہے، ایک گناہ کا کام ہے، کرنے میں، سننے میں اور دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کا اکثر طبقہ ان بدعات میں شامل ہے اور مبتلا ہو چکا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف وہ اس کو بدعت جانتا ہو بلکہ اس بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کرنے والے سے بدترین اور سب سے زیادہ گنہگار وہ شخص ہے جو گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کر کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دین اسلام سے بھی خارج ہے، اس لیے کہ وہ شریعت سے ٹکر لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، ان کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کہہ کر وہ اللہ کے احکامات کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک بدعت اور گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کر اسے کرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو بدعت کرتا ہے لیکن اسے بدعت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر اس سے غلط کرتا ہے، لیکن ایک وہ شخص
جو بدعت کو بھلا جان کر اسے ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ پہلے والے شخص سے زیادہ بدترین ہے۔ اور یہاں تک بھی علماء دین نے فرمایا کہ غالب گمان ہے کہ یہ شاید دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ اس لیے تمام حضرات جو اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر یہ مخصوص طبقہ بھرپور ان بدعات کی تشہیر میں لگا ہوا ہے، شب و روز اس میں محنت کر رہا ہے، اور اس تشہیر کے اندر وہ صرف بدعات کو بڑھاوا نہیں دے رہا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور ان کی توہین بھی کرتا ہے، اور اس پر ایسا ظاہر کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، جبکہ نبی پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی ہدایت چاہے وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس بدعات اور شرک اور گناہوں کے اس پرفتن معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء دین کی سربراہی میں ان سے پوچھ کر ایک ایک قدم کو بڑھائیں، اور جہاں پر ہم اپنے اعمال کے اندر شک و شبے میں پڑ جائیں تو جید علماء کرام کے پاس جا کر اپنی رہنمائی حاصل کریں اور ان سے رہنمائی لینے کو زیادہ ترجیح دیں بنسبت معاشرے کے اندر رائج ان بدعات اور رسومات کے، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن جہاں پر اللہ رب العزت بھی موجود، تمام انبیاء بھی موجود، تمام صحابہ بھی موجود، تمام دنیا کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔